جس کے دادے کا بھی زمانے پہ راز. علامہ صاحب یہاں اہل سنت کی مسجد میں ایک مولوی آیا اور سیفی علی خان صاحبہ کو گالیاں دی کہ یہ جھوٹے ہیں، اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھا کے جائیں. ہمیں آپ سے یہی امید ہے. میں نے بڑا تفصیلی اس پہ علامہ صاحب سارے ذاتران کی گالیاں دیکھ گئے، سر عام دیکھ گئے کوئی سرکار. ہمیں جب گالیاں دی جاتی ہیں مسجد سے تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے کہ وہ طریق دہرائی جا رہی ہے جو ممبر سے علی کو گالیاں دی. مرشدوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے رہبروں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میں ترکیب نہیں کر سکتا. گالی کے بعد گالی وہ دیتا ہے جہاں علم نہ ہو، یہ جاہل کی نشانی ہوتی ہے. گالی اور گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں دلیل نہ ہو. میں اس کا جواب یہی دوں گا، انہوں نے اپنے مرشدوں کی سنت اپنائی، ہم نے اپنے پیروں کی سنت اپنائی. میں مجلس شبیر سے دعا کر رہا ہوں اللہ قیامت کو تیرا حشر تیرے پیروں کے ساتھ کرے، ہمارا حشر ہمارے پیروں. گالی دینا شیوا ہے ہی. ہم نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پہ ہم دلیل مانگتے ہیں. اس کے تفصیلی کتابات میرے آ چکے ہیں، تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں جناب سیدہ کے مقدمے کے اوپر. تو میں نے یہاں تو کہا تھا کہ مذہب کی کتابیں چھوڑ دیں. ایک دلیل ہے جس پہ پورے ان کے جس میں پوری دلائل کی چھت کھڑی کرنا ہے، وہ ایک دلیل ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس صحابی نے بھی یہی دلیل دی تھی، آج مولوی بھی یہی دلیل دیتے ہیں. وہ دلیل کیا تھی؟ میں دلیل پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی رسول نے کہا تھا، رسول کی حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی. یہی میرا خیال ہے کہ 1450 سال تک اس دلیل کے علاوہ دلیل آئی کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں. یہی دلیل دربار میں دی گئی تھی. اسی دلیل چلتے چلتے آج بھی مولوی صرف یہی ایک دلیل ہے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو لہذا نبی کی ایک حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء جب چھوڑ کے جاتے ہیں جو کچھ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کا ہوتا ہے. ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے جس پہ انہوں نے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی. میں نے بادشاہ حسین سے طاقت اور خیرات مانگنے میں نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا، اس دلیل کی کمر توڑ دی. اس میں استدلال ہو سکتا تھا، اس میں جواب ہو سکتا تھا. میں جواب دیتا ہوں. تھوڑا یہاں پہ سیکھ لیا نا، یہ دھوپ کی وجہ سے میں آپ کے چہروں کی جا رہی ہوں. بسم اللہ. ادھر احمد یہیں پہ کرسی. دلیل کوئی موت دے دی. دلیل کو موت کیسے آئی ہے میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جھگڑا صرف یہ بات پہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت ہے ہی نہیں. آپ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، نبی کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی. اچھا تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی. اس دلیل کو اپنے پاس رکھنا، پورے دل کا مسلمان رہنا. ہم اس دلیل کی کمر توڑنے لگے. میرے مرنے کے بعد میری وراثت میری اولاد میں تقسیم ہوگی. آپ کی ہاں بھی ایسے. لیکن اگر میں زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو لکھ کے دے جاؤں تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ملکیت ہوتی ہے. رسول نے زندگی میں زہرا کو فتح لکھ کے دے دیا تھا. فتح سیدہ کی وراثت نہیں، سیدہ کی ملکیت تھی. حاکم نے نبی کی وراثت میں قبضہ نہیں کیا، زہرا کی ملکیت میں قبضہ کیا. تمہاری دلیل جھگڑا تو وراثت کا ہے ہی نہیں، وراثت پہ تو بات ہی نہیں. بات ہی ملکیت کی ہے. فتح تو سیدہ کی ملکیت. فتح کے لیے ایک زاویہ میں نے اس سال اور استعمال کیا اور میں آج آپ کے سامنے پڑھوں. بندے کہتے ہیں آخر رسول نے بیوی کو لکھ کے کیوں دیا تھا؟ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں لکھ کے دیا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا ہی ہے.
میں دلیل دینے لگا ہوں قرآن سے کہ فدق کی دلیل کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کتنا؟ خدا کا سارا نہیں، ایک حصہ، وہ بھی 5. اللہ نے مجھے 500 روپیہ اگر دیا، خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر. میرے مالک کتنا کروں؟ فرمایا 100. 400 فرمایا 13. یہ زاویہ فتح کے لیے اگر پہلی بار استعمال ہو تو آپ نے دعا ضرور کرو. میرے مالک مجھے تجھ سے محبت ہے، میں 500 کا 500 ہی تیری راہ میں دینے لگا. خدا نے کہا میں نے تجھ سے 500 مانگا نہیں تھا، مانگا تجھ سے 100 تھا، تو نے دے دیا 400 اور. یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ. میں یہ تیرا قرض واپس لوٹاؤں گا. یہ 400 تیرا ہے تو عید پہ قرضہ. اور قرض کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر انسان زندہ ہو تو اسے واپس کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے وارث کو واپس کرو. قرض رکھا نہیں جاتا، قرض واپس لٹایا جاتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہاتھ مارنا میری عادت نہیں ہے، مجمع کو چھوڑنا زندگی میں نے سیکھا ہی نہیں ہے. مومنین کو مجلس میں بیٹھے ہوئے بد دعائیں دینا میری زندگی کا طریقہ ہی نہیں ہے. جو مجلس شبیر میں آیا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے. میں اس بندے کے سامنے صرف علم کے ساتھ دلیل رکھنے لگا ہوں کہ یہ فدق سیدہ کی وراثت بنا کیسے تھا اور سیدہ کی ملکیت کیسے بنا تھا. میں نے آپ کے سامنے پورا قانون پڑھ دیا. خدا کہتا ہے کہ میری حصے میں ایک حصہ دو. خدا نے سارا نہیں مانگا، ایسے ہی خدا کا بنایا ہوا قانون تھا. خدا نے مانگی ہے تھوڑی دولت، خدیجہ نے دے دی ساری دولت. خدا نے مانگی تھی تھوڑی دولت، خدیجہ نے دے دی ساری دولت. خدا نے کہا خدیجہ تیرا ہو گیا ہے مجھ پہ قرضہ. خدیجہ دنیا سے چلی گئی، وارث بن گئی زہرا خدیجہ کی. ادھر خیبر میں اسلام امیر ہوا. خدا نے کہا محمد زہرا کو بلا، پہلے میرا قرضہ واپس کر. ملکیت سیدہ تھی جو توحید نے دیا. نبی کا تو درمیان میں لین دین ہی کوئی. یہ ماں کی دولت تھی جو اس نے اس قرض کو واپس کیا. اور میں نے پاکستان کے اربمبر پہ کہا ہے کہ اگر یہ کیس کھلے تو ہماری اتنی تیاری ہے کہ اگر مذہب کی کوئی کتاب بھی عدالت میں نہ جائے تو ہم پاکستان کے قانون سے زہرا کو سچی ثابت کر سکتے ہیں. کوئی کتاب بھی نہ جائے، ایک بھی کتاب نہ جائے. کیونکہ پاکستان کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہوتی جہاں میجر ایکٹ نہ پڑا ہو، جہاں قانون پاکستان کا قانون نہ پڑا، جس میں پاکستان کے قوانین لکھے ہیں، وہ آرٹیکل جس میں لکھے ہیں، وہ کتاب ہر عدالت میں پڑھی ہوتی ہے. اور میرے بادشاہ حسین نے مجھ پہ یہ کرم علیحدہ کیا ہوا کہ میں صرف مجلسوں میں نہیں جاتا، میں آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے عدالتوں میں بھی جاتا ہوں. 2 چیزیں جج کے سامنے احمد بھائی پڑھی ہوتی ہیں، ایک قرآن پڑھا ہوتا ہے، ایک پاکستان کے قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. ہمارے مولوی بھی تیاری کر رہے ہیں کتابوں سے. میں نے تو ان سے بھی کہا تھا کہ جج مذہبی ویسے نہیں کرواتے، وہ کہتے جی قانون سے ثابت کریں. جب قانون سے ثابت کرنے کی بات آئے گی کوئی کتاب بھی نہ ہوگی، ہم اس جج کے سامنے پڑھی ہوئی قانون کی کتاب سے سیدہ کو سچا ثابت کریں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مذہب پہ احسان ہے یا جب میں نے اپنی ناموری کے لیے ایسا کیا. سیدہ نے جتنا کرم کر دیا، میری اوقات ہی نہیں، میری حیثیت ہی. یہ تو میں نے سیدہ کے رستے میں جتنی مشکلات آزمائشیں دیکھی تھی، بی بی نے وہ کرم کیا. میں نے جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو میں نے 3 دن اپنے آپ کو بند کیا، اور 3 دن اپنے آپ کو میں نے بند کر کے تیاری کر کے میں نے پاکستان کے قانون سے 114 ایسے نقطے نکالے جن سے ہم سب سیدہ کو سچا ثابت کریں. جھگڑا پہلی بات یہ ہے کہ بات ملکیت کی.
پاکستان کے قانون سے ہم ثابت کرتے ہیں ایک جگہ پہ میری ملکیت ہو، دوسرا بندہ آ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لے، ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ گواہ قابض دے گا، مالک نہیں دے گا۔ جس نے قبضہ کیا وہ گواہ لے کے آئے۔ فدق سیدہ کی ملکیت تھی، حاکم نے قبضہ کیا، گواہ حاکم نے دینا تھا، زہرا سے کیوں مانگا؟ گواہ تو اب یہ کسی کتاب نے لکھا کہ یہ واقعہ ہوا نہیں، سب نے لکھا ہے کہ ہوا ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ کہتے تھے یہ بات ہی نہیں، یہ من گھڑت بات ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، بی بی تو گئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کیا ہے لیکن بنتا نہیں تھا۔ اس میں ہم اگلی بحث کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سرکاری جگہ ہو، سرکاری جگہ پہ کوئی سول بندہ قبضہ کر لے تو عدالت میں مقدمہ چلا جائے، پہلے فیصلہ ہوگا پھر مالک کو قبضہ دیا جائے گا، ایسا پہلے کیس چلتا ہے پھر قبضہ ہوگا۔ یہ کیسی طریقے انسانیت کی بددیانتی ہے؟ یہاں قبضہ پہلے کیا گیا، فیصلہ بعد میں۔ ہم پاکستان کے قانون سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ طریقے انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا۔ جس کے خلاف کیس تھا وہ جج کیسے تھا؟ بی بی کا مقدمہ جس کے خلاف تھا وہ جج کیسے بن گیا؟ یہ مقدمہ قانونی طور پہ قاضی کو سننا چاہیے، حاکم نے کیسے سنا؟ اور پہلی تاریخ میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بہت زیادہ نکات ہیں۔ اب حکم کر دیا تو میرا موضوع کا رخ چینج ہو گیا۔ اس کو آپ میری کوئی بھی مجلس یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ سیدہ کے حق پہ مفصل طریقے سے میں اپنے فتاویٰ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور اس آج کے دن کے لیے اس حوالے سے ممبر پہ یہ ضرور کہوں گا، اگر مولویوں کو بحث کی، مناظرہ، مکالمہ، مباہلہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سیدہ کے حق کی بات ہو یا علی کے باپ کی عزت کی بات ہو، حضرت ابو طالب کی بات ہو یا سیدہ کے حق کی بات ہو، ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ تیاریاں وہ کرتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو کہ جنگ ہونے والی ہے۔ ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ بیٹھے ہوئے، ہاں ہم تیاریاں کر کے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں نہ بتاؤ کہ آپ تیار ہوں، آپ یہ کریں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، سیدہ کے حق سے لے کے علی کے باپ کی عزت تک۔ اور میں نے تو اپنے اکثر خطبہ کو کہا تھا جو جس